تو آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 5 تنوین۔ سب سے پہلے جیسے ہم نے حرکات کے 2 سوال پڑھے تھے، اسی طرح تنوین کے بھی ہم نے 2 سوال پڑھنے ہیں، اور ان 2 سوال کے اندر ہم نے پوری تختی کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، تو ہمیں آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی، جیسے ہم نے حرکات کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ اسی طرح یہ جو تنوین ہے اس کی تختی کو بھی پڑھنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ان 2 سوالوں کو اچھے طریقے سمجھ لیں اور یاد کر لیں، یہ 2 سوال ہی آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح میں زیادہ آگے تجوید میں نہیں جاؤں گا، آپ کو مین یہ 2 چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا، اور ان کو یاد کر کے آپ اچھے طریقے قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے، پہلا سوال نمبر 1، تنوین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے جو نام لیا ہے تنوین کا، تو یہ تنوین کسے کہتے ہیں، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا زبر زیر اور پیش، اور یہاں پر کیا ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر اور جس طرح اس کو زبر زیر پیش کو پڑھنے کا جو طریقہ تھا، جو آواز کی سطح تھی، میں نے 3 طرح کی سطح بتائی تھی کہ زبر کی آواز اوپر کی سطح کو ہوتی ہے، اور زیر کی سطح نیچے کی طرف ہوتی ہے، آواز کی سطح نیچے کی طرف ہوتی ہے، اور پیش کی آواز ہونٹوں کو گول کر کے درمیانی سطح میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کو بھی پڑھنا ہے، تو یہ آواز کی سطح سیم اسی طرح ہی رہے گی، اور یہاں پر پہلے کیا تھا زبر زیر اور پیش تھی، اور یہاں پر ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا مکمل ہوا، کلیئر ہوا کہ سوال نمبر 1 تنوین کسے کہتے ہیں؟ جواب 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو ہمارا دوسرا سوال ہے تنوین والے حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ تو جواب تنوین والے حرف کی آواز کو ناک میں چھپا کر یعنی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اس بات کو مزید سمجھیں گے کہ پہلے ہم نے سمجھ لیا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو جس حرف پر یہ تنوین آئیں گی اس حرف کو پڑھنا کیسے ہے؟ تو دوسرا سوال ہمارے پاس یہی ہے کہ تنوین والے حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب تنوین والے حرف کی آواز کو ناک میں چھپا کر یعنی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے ناک میں چھپا کر غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس بات کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے حرکات پڑھی تھیں زبر زیر اور پیش، اور کسی بھی حرف پر ہم نے حرکات لگائیں، اس حرف کی آواز جو ہے 3 سٹیپ پر، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کی آواز کی سطح اوپر، اور زیر کی سطح کی آواز نیچے، اور پیش کی سطح کی آواز درمیان میں ہونٹوں کو گول کر کے، اور یہاں پر بھی تنوین میں بھی یہی 3 سٹیپ ہوں گے۔ اور جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، یہ تنوین کی جو آواز ہے وہ ناک میں چھپا کر یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے ہم پہلے پڑھ رہے تھے، ایک لفظ لے لیتے ہیں جیم، تو جیم کے ساتھ ہم نے پہلے حرکات پڑھا تھا، کیسے جیم زبر جا، بغیر کھینچے تھوڑی سی حرکت کے ساتھ جیم زبر جا، اور اسی طرح جیم زیر جی، اور جیم پیش جو، ہونٹوں کو گول کر کے درمیان میں۔ تو اسی طرح کیونکہ وہ ایک حرکت تھی، ہم نے الگ الگ کر کے پڑھا بغیر کھینچے تھوڑی سی حرکت کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اور ہم نے اس میں کہا تھا کہ تنوین والے حرف کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ تو کیسے ناک میں چھپائیں گے؟ تو یہاں پر جیم پر ہم تنوین لگا کے پڑھتے ہیں، کیسے جیم 2 زبر جن، زبر ہیں تو آواز سے سا اوپر ہوگی، اور ناک میں آواز جائے گی جن جن۔ تو اسی طرح ہم نے تمام حروف کی آواز کو جس کے اوپر تنوین آئیں گی، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش آئیں گی، ان حروف کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح جیم 2 زبر جن، جیم 2 زیر جن جن، اور آواز کہاں جانی چاہیے؟ ناک میں جانی چاہیے۔ اور 2 پیش کی بھی آواز اسی طرح جیم 2 پیش جن، آواز آخر میں ناک میں جانی چاہیے۔
جیم دو پیش جن. اسی طرح کوئی اور حرف لے لیتے ہیں تو الف سے لے کر یا تک تمام حروف کی آواز اسی طرح ناک میں جائے گی تنوین میں. جب ہم تنوین پڑھیں گے کسی بھی حرف پر تنوین آئے گی اس کی آواز ناک میں جائے گی. ہم کاف لے لیتے ہیں. کاف دو زبر کن آواز ناک میں جائے گی. کاف دو زیر کن. کاف دو پیش کن. اس کی طرح کوئی اور لفظ لے لیتے ہیں. سین دو زبر سن. سین دو زیر سن. سین دو پیش سن. اسی طرح اور حرف لفظ بغیر جوڑ کے کیا بن جاتا ہے؟ سن. دو زبر ہیں آواز کی سطح اوپر. سن سن. اگلا اور حرف لے لیتے ہیں. تا لے لیتے ہیں. تا دو زبر تن. تا دو زیر تن. تا دو پیش تن. ہونٹوں کو گول کر کے. تو اسی طرح ہم تنوین والے حرف کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ہم نے یہ نیچے نوٹ لکھا ہے کہ نوٹ تنوین نون ساکن ہوتا ہے. یہ جو ہم آواز ناک میں لے جا کر پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ نون ساکن کی آواز ہے. ٹھیک ہے جی. تو مزید آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ نوٹ کیا ہے، تنوین کیا ہوتا ہے، نون ساکن ہوتا ہے. نون ساکن یعنی کہ تنوین کی جو آواز آتی ہے، جس طرح یہ نون ساکن کی بھی اسی طرح آواز آتی ہے، ناک میں لے جا کر غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم اپنے سبق کو دوبارہ سمجھتے ہیں کہ تختی نمبر 5 تنوین. سوال نمبر 1 تنوین کسے کہتے ہیں؟ جواب دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. سوال نمبر 2 تنوین والے حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ تو جواب تنوین والے حرف کی آواز کو ناک میں چھپا کر یعنی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے. نوٹ کیا ہے؟ نوٹ تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین نون ساکن ہوتا ہے. یعنی جس طرح تنوین کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھی جاتی ہے، تنوین کی آواز آتی ہے، اسی طرح نون ساکن کی بھی آواز آتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سمجھ آیا ہوگا. اپنے سبق کو یاد کیجئے گا. اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.